وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز دینی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی کامیابی، عزت اور سربلندی اسلامی تعلیمات کی اتباع اور پیروی میں رکھی۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا، ہدی للناس۔ یہ قرآن قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اتارا گیا۔ جو قرآن کی تعلیمات کو اختیار کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں عزت، سربلندی اور سعادت اور خوش نصیبی نصیب فرمائیں گے، اور آخرت میں اللہ رب العزت اس کو بدلے کے طور پر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے۔ قرآن کریم یہ عزت کی کنجی اور عزت کی چابی ہے۔ قرآن کو جس نے اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور قرآن کو جس نے پس پشت ڈال دیا وہ ناکام ہو گیا، ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ آج ہم مسلمانوں کے پاس ہاتھوں میں چابی تو ہے، آج ہم مسلمانوں کے پاس قرآن کریم کی شکل میں عزت اور سربلندی اور سرفرازی کی ایک کنجی اور چابی ضرور ہے، لیکن ہمیں اس کا استعمال کا پتہ نہیں۔ اس کے لیے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، شاید وہ تمثیلی واقعہ ہے۔ تمثیلی واقعے کا مطلب سمجھانے کے لیے وہ واقعہ بنایا گیا ہے، شاید حقیقت میں ایسا نہ ہو۔ ایک مرتبہ شیر کا ایک بچہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا اور جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے بکریوں کے ریوڑ میں پہنچ گیا۔ چھوٹا بچہ تھا، ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہے وہ پیدا ہوتے ساتھ نہیں ظاہر ہوتی۔ انجینئر بچہ پیدا نہیں ہوتا، ڈاکٹر کوئی پیدائشی پیدا نہیں ہوتا، عالم، حافظ، فاضل، مفتی، مفسر کوئی پیدائشی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد ایک زمانہ گزرتا ہے، اس کی تعلیم ہوتی ہے، ابتدائی تعلیم، ثانوی تعلیم، پھر ایک زمانہ گزرنے کے بعد اس کا ہنر لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ تو بہرحال شیر کا بچہ اگرچہ وہ تھا، لیکن شیر کی جو صفات ہے، شیر کی جو خوبیاں ہے ابھی اس کے اندر ظاہر نہیں ہوئی، لیکن اندر چھپی ہوئی تھی۔ ہم کہتے ہیں نا، بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے بھائی آپ اپنے بچوں کو کیا بناؤ؟ ڈاکٹر بناؤ گے، انجینئر بناؤ گے، سائنٹسٹ بناؤ گے، پائلٹ بناؤ گے، یا پھر عالم، حافظ، مفتی بناؤ گے، کیا بناؤ گے؟ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں چھپی ہوئی ہے، یہ بچہ یہ سب کچھ بن سکتا ہے۔ تو بہرحال وہ شیر کا بچہ بکریوں کے درمیان رہنے لگا۔ بکریوں نے بھی اس کو ایک غیر مضر سمجھا کہ یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چرواہا جو تھا وہ بھی اس کی پرورش کرنے لگا، بچہ ہی ہے، اس کے لیے دودھ کا انتظام، اس کے لیے چارے کا انتظام۔ اب دیکھیں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر گھر میں کوئی ہمارے مستقل رہنے کے لیے آتا ہے، مہمان ہے، تو ہم بریانی کا، مٹن قورمے کا اور اچھے اچھے پکوان کا انتظام کریں گے، 2 دن 3 دن ہفتہ بھر۔ لیکن اگر کوئی مستقل ڈیرا ہمارے گھر میں جما لے تو پھر ہم کہیں گے بھائی جیسا ہم کھاتے آپ کو بھی کھانا ہو، آپ کے لیے الگ ہم نہیں لے کر آئیں گے۔ تو چرواہے نے اس کے لیے وہی انتظام کیا جو اس کے ریوڑ میں جو انتظام تھا، گھاس پھوس ہے، چارہ ہے، دودھ ہے، پانی ہے، اور وہ کیا کرتا وہ بچہ، جو اسے مل رہا ہے وہی کھائے گا، وہ وہی کھانے لگا، یہاں تک کہ پرورش پاتا رہا یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا۔ اب جب اس نے بکریوں کے درمیان پرورش پائی ہے تو بکریوں والی صفات، تواضع، عاجزی، سر جھکا کے چلنا،
بڑی آواز نہیں نکالنا، چھوٹی آواز نکالنا، آواز کو پست رکھنا، فقیرانہ انداز، جبکہ شیر میں شاہانہ انداز ہوتا ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں۔ تواضع اس میں نہیں ہوتی، تکبر ہوتا ہے، اپنی بڑائی ہوتی ہے۔ وہ پسماندہ بچا ہوا کھانا نہیں کھاتا ہے، وہ تازہ کھانا کھاتا ہے، خود کا شکار کیا ہوا کھاتا ہے، مانگ کے نہیں کھاتا۔ اور وہ گوشت وغیرہ کھاتا ہے، وہ یہ گھاس پھوس چارہ وغیرہ نہیں کھاتا ہے، یہ اس کا اسٹائل، ایک انداز ہے اس کا۔ لیکن یہ چیزیں اس شیر کے بچے میں نہیں آئی، سیدھا سادہ کھانے والا، متواضع انداز، فقیرانہ انداز، شیر جیسی دہاڑ بھی اس کی آواز میں نہیں، پرورش پاتے رہا۔ ایک دن یہ پانی پینے کے لیے کسی تالاب پر گیا، تو وہاں اس کی برادری کا ایک شیر، ایک بھائی اس کو نظر آیا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بکریوں کی طرح ایک دم فقیرانہ چال چلتے ہوئے آ رہا ہے، عاجزی والے چال، اس کی چال میں کوئی شاہانہ انداز نہیں ہے، اور آ کر بکریوں کی طرح پانی پی رہا ہے ڈرتے ڈرتے، اور گھاس پھوس کھا رہا ہے، اور میں کر رہا ہے۔ اس کو بہت تعجب ہوا، کہ ہماری برادری کا یہ کیسا آدمی ہے؟ تو اس نے اس سے بات چیت کیا، اور اس نے کہا تمہیں دہاڑنا نہیں آتا، تمہیں شاہانہ انداز میں اترا کر چلنا نہیں آتا، کہ تمہاری چال دیکھ کر ہی دشمنوں پر خوف اور ہیبت طاری ہو جانی چاہیے، تمہیں دور سے دیکھ کر ہی دشمن بھاگ جانا چاہیے، تم تو دشمنوں کے لیے تر لقمہ بن چکے ہو، تمہاری آواز میں بھی کوئی دہاڑ نہیں ہے، اور تم یہ بکریوں کی طرح پانی پی رہے ہو۔ اس نے کہا جب میں بکری ہوں تو میں بکریوں کی طرح ہی رہوں گا، میں تمہاری طرح کیوں رہوں گا؟ حالانکہ دونوں سیم ہیں، یہ بھی شیر ہے وہ بھی شیر ہے، بالکل سیم ہے دونوں، دور دور تک اس میں بکری کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اس نے کہا میں بکری ہوں، میں بکریوں کی طرح ہی رہوں گا۔ اس نے اس کے سامنے تقریر کر ڈالی، وہ جو شیر دوسرا جو اصلی شیر تھا، شیروں میں ہی پلا بڑا تھا، اس نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اب یہ ہوا کہ پھر اس نے اس کو تالاب کے پاس دوبارہ لے جا کر تالاب کے پانی کی سطح پر اس کو آئینہ دکھایا، اس تالاب کے پانی کے اندر اس کا چہرہ دکھایا۔ وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کام کر لو، اس تالاب کے اندر ایک نظر ڈالو اور اپنے آپ کو دیکھو اور مجھے دیکھو، اور پھر بتانا کہ تم میری طرح دکھتے ہو یا ان بکریوں کی طرح دکھتے ہو۔ بعض مرتبہ تقریریں اثر انداز نہیں ہوتی، گھنٹوں کے بیانات اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن ایک حکمت والی بات ہوتی ہے یا ایک حکمت والا عمل ہوتا ہے، وہ عمل انسان کو ابھار دیتا ہے۔ جیسے اس وقت الحمدللہ ہمارے ملک کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے، جذبات الحمدللہ لوگوں کے بنے ہوئے ہیں کہ اپنے حق کے لیے لڑنا ہے، ظالموں کے سامنے ہمیں گھٹنے نہیں ٹیکنا ہے، مظلوموں کے لیے ہمیں آگے آنا ہے۔ اس پہ کتنی تقریریں ہو رہی تھی، جمعہ میں بیانات، علماء کے بیانات، اسکالر کے بیانات، تنظیموں کے NGO کے بیانات، میٹنگیں ہو رہی ہے، کانفرنسیں ہو رہی ہے، سب ہو رہا ہے، لیکن مسکان کی ایک تکبیر نے وہ کر دیا جو لاکھوں کی تقریر نے نہیں کیا۔ سب جانتے ہیں نا بھائی، مسکان خان کی ایک تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ صرف تقریریں تھی، یہاں تقریر نہیں، تقریر کو عمل کے ذریعے سے 1 سیکنڈ کے اندر بیان کر دیا کہ کرنا کیا ہے تمہیں۔ کہتی اتنے لوگ جب سب آئے میرے اوپر، گویا کہ حملہ آور ہونے والے تھے۔ اس بچی کا انٹرویو ہے، BBC وغیرہ پر آیا ہے اس کا انٹرویو، تو اس نے کہا کہ مجھے ایک خوف محسوس ہوا، ظاہر سی بات ہے میں اگر یہاں آپ رہیں گے آپ بھی ڈر جائیں گے، وہ تو عورت ذات ہے، وہ تو تنہا ہے، اور سامنے کوئی عام لوگ نہیں ہے، دنگائی لوگ ہیں جن کا مقصد یہ ہے انسانیت پہ ظلم کرنا، انسانیت کا خون بہانا، ملک میں ہندو مسلم فسادات کرانا، جھگڑے کرانا۔ جب ایسے لوگ جھنڈ کی شکل میں آئیں تو فطری طور پر خوف محسوس ہوتا ہے، اور یہ منع نہیں ہے، یہ تو انسان کی طبیعت میں ہے۔ اگر ابھی یہاں پہ سانپ آ جائے تو میں ڈر جاؤں گا، ایک لمحے کے لیے میں ڈر جاؤں گا، اور یہ ڈر اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں اپنے آپ کو اس سے بچا سکوں۔ اگر ڈروں گا نہیں، بیٹھا رہوں گا، تو یہ مجھے نقصان پہنچا کے چلا جائے گا۔ ڈر پیدا ہوگا تبھی آدمی مقابلہ کرے گا۔ تو بہرحال کہتی ہے کہ مجھے خوف محسوس ہوا،
اور پھر وہ نامناسب نعرے لگانے لگے، جو نامناسب نعرے وہاں پر انہیں نہیں لگانے چاہیے۔ دیکھیں، مذہب کی بنیاد پر آپس میں لڑنا جھگڑنا بالکل غیر انسانی عمل ہے، غیر فطری عمل ہے۔ اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام بھی یہ نہیں سکھاتا کہ ہم مذہب کی بنیاد پر کسی سے لڑیں، یہ ہندو ہے، یہ کرسچن ہے، یہ فلاں دھرم کا ہے تو ہم اس کو ماریں گے، اس کو اس کے مذہب پر عمل کرنے نہیں دیں گے۔ نہیں، اسلام کی بھی تعلیم یہی ہے کہ ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری اجازت اور پوری آزادی ہونی چاہیے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بھئی یہ سیکولر ملک ہے اس لیے، بلکہ اگر کوئی اسلامی کنٹری ہے، اسلامی حکومت ہے، تو وہاں کا بھی قانون یہ ہے کہ ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت ہو، اسلام کا قانون ہے۔ آیت الکرسی کے بعد قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، آپ کسی کو زبردستی قرآن پر عمل نہیں کرا سکتے، آپ کسی کو زبردستی نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کو زبردستی برقع پہننے کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان پہنتے ہیں تو تمہیں بھی پہننا پڑے۔ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ تو بہرحال وہ نامناسب نعرے لگائے گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ نعرہ سنتے ہی دہشت تاری ہوتی ہے، خوف محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نعرے کے پیچھے ظلم چھپا ہوا ہے۔ اگرچہ یہ نعرہ ظلم کے لیے نہیں بنا ہے، لیکن ان لوگوں نے ظلم کا سلوگن بنا دیا۔ یہ جب نعرہ لگتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی یا تو لنچنگ ہونے والی ہے، ابھی یا تو خون بہنے والا ہے، یا فساد ہونے والا ہے۔ بہرحال اس بچی نے جیسی اس کو خوف محسوس ہوا تو خوف میں ہمیں کس کو یاد کرنا چاہیے؟ ہم نے بیان میں اب تک سنا تھا، ہم نے بیان بھی کیا تھا، لیکن مسکان نے عمل سے ثابت کر دیا کہ خوف کے وقت اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کو ڈرایا گیا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ حیرانی ہوتی ہے، آپ قرآن کی آیت پڑھیے، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ جو واقعہ ہو رہا ہے نا، یہ قرآن کی پوری آیت وہی ہے، ہو بہو وہی ہے۔ ان الناس قد جمعوا لكم، یہ دنگائی جمع ہو چکے ہیں، قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ بلوائی، یہ فسادی، یہ فتنہ خور، یہ انسانیت کے دشمن، یہ ظالم جمع ہو چکے ہیں، لکم تمہارے خلاف، بیٹی مسکان تیرے لیے جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم تو ان سے ڈر جا، فزادہم ایمانا، اس نے کہا نہیں میں نہیں ڈروں گی، میرا ایمان مضبوط ہو گیا، دشمن آیا ہے، اگر میں جمی رہی اپنے دین پر، میرا اللہ بھی آئے گا، مدد کے لیے اللہ آئے گا، جیسے نبی کی مدد کے لیے آیا تھا، جیسے صحابہ کی مدد کے لیے آیا تھا، جیسے ہمارے اسلاف کی مدد کے لیے آیا تھا، میرا اللہ بھی میری مدد کے لیے آیا تھا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بس اتنا کہتے میرا اللہ میرے لیے کافی۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حالات کو بدل دیا، ذلت اور رسوائی کو عزت سے بدل دیا، اللہ نے عزت دے دی، اللہ نے حوصلہ دے دیا، اللہ نے نعمت دے دی۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ نے اپنا فضل عطا فرما دیا، لم یمسسہم سوء، ذرہ برابر بھی انہیں کوئی برائی نہیں پہنچی۔ تو اس وقت میرے بھائیوں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے عمل کی، ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ بیانات تقریریں تو بہت ہو رہی ہیں، ان بیانات کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سب کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے، امت مسلمہ کے اندر بیداری پیدا ہو جائے۔ تو اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا، اور پھر کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی لاج رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عزت بھی عطا کی، سربلندی بھی عطا کی، اور اس کا ایک عمل، اس کا 1 منٹ کا ایک عمل امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا، امت مسلمہ کے لیے آگے بڑھنے کا، اور امت مسلمہ کے لیے ایک سبق بن گیا، پوری امت مسلمہ کی۔ بہرحال میں تمثیلی واقعہ بیان کر رہا تھا، تو اس شعر نے بھی یہی کیا۔ تمثیلی جو واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہم پھر عمل پہ کھڑے ہو جائیں، ہم بھی اسی طرح کرنے لگے۔ تو شیر کے بچے نے جب اپنا چہرہ پانی میں دیکھا تو ایک بات اس کو سمجھ میں آئی کہ میں یہ بکریوں جیسا تو نہیں، بکری ہوں نہیں ہوں، لیکن میں بکریوں جیسا تو نہیں ہوں، میں شیر کے جیسا دکھتا ہوں، اب اندر سے بھی ہوں یا نہیں۔
اب جب دوسرے شیر نے دیکھا کہ بھائی اس کو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ میں شیر ہوں، اللہ نے مجھے شیر بنایا ہے، اللہ نے مجھے بزدل نہیں بنایا ہے کہ ہم ان ظالموں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، اللہ نے مجھے بزدل نہیں بنایا ہے کہ ہم ان کے ناجائز مطالبوں کے سامنے ڈر جائیں، ان کے سامنے جھک جائیں، ان کی ناجائز باتوں کو ہم آمنا و صدقنا کہہ کے اور ہم آنکھ بند کر کے مان لیں، اور ہم ان کے کہنے پر قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، اسلام کو ہم چھوڑ دیں۔ اللہ نے ہمیں ایسا بزدل نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں بہادر بنایا ہے، ورنہ آج وہی حال ہو چکا ہے، جو شیر تھے وہ بکری بن گئے اور جو بکری تھے وہ شیر بن چکے۔ ظاہر سی بات ہے، شیر جب اپنی حقیقت بھول جائے گا تو پھر بکریاں اس پہ غالب آ جائیں گی، اور یہی حال ہو چکا ہے۔ لیکن الحمدللہ اب حالات تبدیل ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزانہ ایسی تبدیلیاں ہمیں دکھائے۔ تو بہرحال اس نے دیکھا ایک مرحلہ یہ ہو گیا کہ اس کو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ شیر ہے۔ اللہ کرے ہمیں اتنی بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن ہماری سچی کتاب ہے، قرآن کی تعلیمات ہی ہمارے لیے اصل تعلیمات ہے، اور قرآن یہ تعویذ گنڈے کی یا قرآن صرف ایصال ثواب کی یا قرآن کھانی کرنے کی یا اس کو پڑھ کے پیسہ کمانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن یہ طاقوں میں سجانے کی کتاب نہیں ہے، قرآن صرف علماء کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے کہ جس پہ پابندی لگا دی گئی ہو کہ علماء کے علاوہ کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا۔ قرآن تو یہ تعلیمات کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ہر انسان کے لیے کتاب ہے، صرف مسلمان کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بھی کتاب ہے۔ ابھی کیرلا کے کوئی غیر مسلم شاعر ہیں، انہوں نے مسکان کے یہ جذبات دے کر اللہ اکبر کے اوپر بہترین انہوں نے اشعار کہے۔ اب اجازت ہے تو میں آپ کو پڑھ کے سناؤں اس کا اردو ترجمہ، بہت بہترین اشعار کے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو پھر اسلام کیسے پھیلتا ہے، لوگوں کو اسلام کیسے سمجھ میں آتا ہے۔ ہم بکریاں بن کے بیٹھ گئے تو لوگوں کو بھی لگ رہا ہے کہ بھئی اسلام میں تو بکریاں بنایا جاتا ہے، اسلام میں تو مظلوم بنایا جاتا ہے، ظالم کا مقابلہ کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ حالانکہ میرے بھائیوں، آپ یاد رکھیں، اس وقت پوری انسانیت، پوری دنیا انتظار میں کھڑی ہے کہ کوئی نجات دہندہ آئے اور انہیں ظالموں سے نجات دلائے۔ آپ کیا سمجھتے صرف آپ مظلوم ہیں، مسلمان مظلوم ہیں؟ نہیں، اس وقت پوری انسانیت مظلوم ہے۔ چند ظالموں کے شکنجوں میں پوری انسانیت کسی ہوئی، پوری دنیا مظلوم ہے اس وقت۔ چند مٹھی پر ظالم ہیں، یہود کے ہوں یا ہنود کے ہوں، یہ چند ظالم لوگ ہیں، ان کی وجہ سے پوری انسانیت جو ہے ظلم کی چکی میں پیس رہی، اور انسانیت منتظر ہے۔ کیوں منتظر ہے؟ کیونکہ ان کے اندر ویسے قائد نہیں ہیں، ان کے قائد بھی جھک چکے ہیں، اور ان کے مذہب میں ایسی کوئی تعلیمات ہی نہیں ہے جو انہیں کھڑا کر سکے۔ ان کے مذہب میں مساوات نہیں ہے، ان کے مذہب میں عدل و انصاف نہیں ہے، حقوق نہیں ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر ساری تعلیمات مساوات اور عدل و انصاف، عورتوں کے حقوق، انسانوں کے حقوق موجود ہے۔ وہ پڑھتے ہیں لیکن انہیں آنکھوں سے نظر نہیں آتا، انہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ اسلام میں مسلمانوں میں عورت مظلوم ہے، ایک نوکرانی ہے، ایک باندی ہے، عورتوں کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ انہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ مسلمان متحد نہیں ہے تو سب لڑنے والے ہیں، فرقوں میں مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ خود لڑ رہے ہیں، یہ خود ایک نہیں ہے تو یہ ہمیں آ کے کہاں ایک کریں گے۔ تو انسانیت منتظر ہے۔ یہ آپ سنیے، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیے، یہ اس کے انگلش میں یا اردو، اس کی کیرل زبان میں تھا، اس کو کسی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ کل تک اللہ اکبر اللہ قادر مطلق کی تعریف کے لیے کہا جا رہا تھا، اس کا مطلب تھا اللہ سب سے بڑا ہے، تو سب کو پتہ ہے بس۔ لیکن آج اس نے سیاسی اظہار کی شکل اختیار کر لی ہے، اس کو پولیٹیکل ایشو بنا دیا گیا ہے۔
ایک بہادر نوجوان لڑکی نے اپنے تیکھے جواب میں اسے پلٹ دیا. مزاحمت کی آواز میں، ٹکراؤ کی آواز میں، مقابلے کی آواز میں اچانک ہزاروں لوگ یہ جاننے کے لیے گوگل پر پہنچ گئے کہ اللہ اکبر کیا ہے. بعض نے اسے ضمیر کی آواز سمجھا کہ یہ اندر کی ضمیر کی آواز ہے جو انسان کے اندر زندہ ہونی چاہیے. اگر انسان کا ضمیر مر چکا ہے تو اس میں اور زندہ لاش میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ اکبر یعنی ہندوستان میرا ملک ہے. اللہ اکبر کا مطلب ہے حب الوطن، میں اپنے ہندوستان سے، بھارت سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر کا مطلب ہے انصاف اور قانون کی حکمرانی کا مطالبہ. یہ اللہ اکبر کا مطلب کون بیان کر رہے ہیں؟ غیر مسلم بیان کر رہے ہیں. اس نے جب مسکان کا اللہ اکبر سنا، لیکن منبر پہ نہیں، بیان کی کرسی پر نہیں، اسٹیج پر نہیں سنا، اس نے کانفرنس میں نہیں سنا، اس نے میدان میں سنا، میدان میں، جس میدان میں عملی ضرورت ہے. تو بہرحال اس نے اللہ اکبر کا کیا مطلب سمجھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ اکبر یعنی تم مجھے دھمکی نہیں دے سکتے. اللہ اکبر کا مطلب ہے ہم تم سے کم نہیں. اللہ اکبر کا مطلب ہے ہماری ایک پہچان ہے، ہماری ایک اسلامی شناخت ہے. اللہ اکبر کا مطلب ہے انسان دوسرے انسان کی شناخت کی حفاظت کرے. ہر ایک اپنے مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہیں. ہم برقع پہنتے ہیں، یہ ہماری شناخت ہے، اور جو دوسرے برقع نہیں پہنتے، اپنے کپڑے پہنتے ہیں، وہ اپنے کپڑے پہننے میں آزاد ہے. اللہ اکبر کا مطلب ہے بزدلی کے منہ پر تھوکنا، نہ کہ بزدلی کے سامنے ہاتھ جوڑنا، نہ کہ بزدلی کے سامنے معافی مانگنا، جان کی بھیک مانگنا. اللہ اکبر کا مطلب ہے میں صرف اللہ کا فرما بردار ہوں. اللہ اکبر کہنے کے لیے کسی کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھیں غیر مسلم بھائی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کہنے کے لیے کسی کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو انصاف کی بالادستی چاہتا ہے وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا سکتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یعنی اس نے پیغام دیا ہے کہ مسلمانوں آگے آؤ اور مظلوموں کی مدد کرو، مظلوموں کے لیے آواز اٹھاؤ، مظلوموں کا ساتھ دو. گھروں میں بیٹھے مت رہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے مت رہو. یہ مت سوچو کہ ہم اپنے علاقے میں امن سے ہیں، حفاظت میں ہیں، ہم اپنے علاقے میں مطمئن ہیں، ہماری مائیں بہنیں محفوظ ہیں، ہمارے گھر بار محفوظ ہیں، ہمارے بیوی بچے محفوظ ہیں، ہماری دکانیں محفوظ ہیں، ہمارے کاروبار محفوظ ہیں، لہذا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، مظلوموں کے لیے اٹھو اور مظلوموں کی مدد کرو. اگر نہیں کیے مدد تو پھر یہ ہوگا کہ ظالم تمہارے گریبان تک بھی پہنچ جائیں گے، ظالم تمہارے گھروں تک بھی پہنچ جائیں گے، اور ظالم تمہاری ماں بہنوں اور بیٹیوں تک بھی پہنچ جائیں گے. اس وقت تم آواز اٹھاؤ گے، اس وقت تم اٹھو گے تو تمہارا اٹھنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس وقت اللہ بھی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. اور پھر کیا کہا؟ جو کوئی امن اور ہم آہنگی کا خواہاں ہے، جو اس ملک میں امن چاہتا ہے اور تمام انسانوں کی بھلائی چاہتا ہے، وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگا سکتا ہے. اللہ اکبر اس کا ہے جو ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کر دے. ایک نوجوان لڑکی نے تاریخ رقم کر دی، انہوں نے اللہ اکبر کو تاریخی اعلان کر دیا ہے. تمیل شاعر مانو شانیہ پتھران. بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں اپنی اس حقیقت کا پتہ چل جائے کہ ہمیں اللہ نے کیا بنایا ہے. تو بہرحال اس شیر کو پتہ چلا کہ میں بھی شیروں جیسا دکھتا ہوں، لیکن ابھی بس نہیں ہوا. ابھی ایک مسکان کا کھڑا ہونا کافی نہیں ہے. ابھی واہ واہ کر دینا اور سوشل میڈیا پر اسٹیٹس لگا دینا یہ کافی نہیں ہے. یہ تو صرف پتہ چلا ہے، ابھی تو آگے کھڑے ہونا ہے. ہمیں بھی میدان عمل میں آنا ہے. آپ سمجھ لیجئے جب تک ہمارے قائدین، ہمارے اکابر اور ہم سب مل کر، عوام سب مل کر میدان عمل میں نہیں آئیں گے، ہمیں اپنا حق نہیں ملے گا. کسانوں کی تحریک ہمارے سامنے ہے، کسانوں کا آندولن ہمارے سامنے ہے. انہوں نے بیانات، ان سب چیزوں پہ اکتفا نہیں کیا، انہوں نے دونوں میدانوں میں کام کیا. سوشل میڈیا پر بھی کام کیا ہے اور میدان عمل میں بھی اترے ہیں، تو انہیں حق مل گیا. یہ فطری قانون ہے، جو عمل کرے گا اسے ملے گا. بیان بازی کرنے والوں کو کچھ نہیں ملنے والا، کچھ حاصل نہیں ہونے والا، چاہے ان کی تعداد کتنی ہی بڑی ہو.
تو بہرحال اب دوسرا مرحلہ ہمارے لیے شروع ہو رہا ہے، جو اس واقعے میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی پہچان جب مل گئی تو اب اس پہچان کو ہمیں اختیار کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا پہچان دی، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، قرآن کی شکل میں ہمارے لیے ہدایت نامہ بھیجا ہے، تو اب ہماری پہچان یہ ہے کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی میں اتار لیں۔ علامہ اقبال نے اسی بات کو کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی قرآن پہ عمل کر کے، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر ہم ذلیل ہو گئے، قرآن کو چھوڑ کر ہم مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ تو بہرحال اب اس دوسرے شیر نے کہا کہ بھئی آپ شیر ہو، اتنی بات سمجھ میں آئی؟ تو کہا ہاں لگ تو رہا ہے کہ میں شیر ہوں، لیکن ابھی بھی یقین نہیں آ رہا۔ کہا کہ دہاڑو۔ اب وہ شیر نے دہاڑنے کی آواز نکالا، اس کو نکالنے کے لیے کہا۔ پہلی مرتبہ جب آواز نکالا ہے تو دہاڑنے کی آواز نہیں نکلی، میں بکری کی طرح ممیانے لگا۔ اس نے کہا ہمت مت ہارو، آواز نکالو پھر۔ تو اس شیر کے بچے نے پھر آواز نکالنے کی کوشش کی، اب آدھا ممیایا اور آدھا دہاڑنے کی آواز نکلی، اس کو اور حوصلہ ملا۔ اس نے کہا ابھی بھی ہمت مت ہارو، جب تک کہ تمہیں کامیابی نہ مل جائے میدان عمل میں تمہیں یہیں کھڑے رہنا ہے، یہیں جمے رہنا ہے، یہاں تک کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ وہ شیر محنت کرتا رہا، آواز نکالتا رہا، یہاں تک کہ اس کی ممیانے کی آواز دہاڑ میں بدل گئی۔ بس اب یہ اس کا دہاڑنا تھا کہ پیچھے جو بکریاں کھڑی تھی سمجھ رہی تھی کہ یہ تو ہمارا بھائی ہے، ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، تو دوسری برادری کا، وہ ساری بھاگنے لگی۔ اب یہ دہاڑنے لگا، اس کے بعد کیا ہوا، پھر آگے کی چیز خود بخود اس میں آنے لگی۔ یہ پلٹا شیر کے انداز میں، اب اس کی چال ڈھال بدل گئی، اس کا دیکھنے کا انداز بدل گیا، اس کے قدم بڑھانے کی اسٹائل بدل گئی، اور پھر یہ تیز دوڑتا ہوا گیا اور ان بکریوں کے اوپر اس نے حملہ کر اور اپنا شکار کر کے کھانے لگا، اور پھر مکمل بہادر شیر بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج ہمارے اندر وہ شیر چھپا ہوا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں، یا تو ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، اور جو بتانے والے بتا رہے ہیں تو ہم اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب کوئی ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو، یہ مسکان ہمیں آئینہ ہی تو دکھانا چاہ رہی ہے کہ تم بھی شیر ہو۔ جو بیانات ہوتے ہیں ان کا مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، لیکن ہم دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی آنکھیں بند کر لے رہے ہیں، ہم اپنا چہرہ رخ پھیر لے رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی اصلی شناخت کا پتہ نہیں چل رہا۔ جس دن ہمیں اپنی اصلی شناخت پتہ چل گئی تو اس دن ہماری کامیابی شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظلم کے حالات کو بدل دیں گے، مظلوموں کا ان کو حق ملنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں، یاد رکھے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنے والوں کی اللہ تعالیٰ بھی مدد نہیں کرتا۔ اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو خود عمل کرتے ہیں، جو میدان عمل میں اترتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اگر تم گھر میں بیٹھے بیٹھے وظیفے کرتے رہو گے، چلے کاٹتے رہو گے، وظائف پڑھتے رہو گے، اوراد پڑھتے رہو گے، صرف قرآن کی تلاوت کرتے رہو گے، لمبی لمبی تسبیحیں پڑھتے رہو گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہو گے، بخاری شریف کے ختم کرتے رہو گے، آیت کریمہ کے ختم کرتے رہو گے، صرف دعاؤں کے اعلانات کرتے رہو گے کہ بھائی کورٹ میں فیصلہ گیا ہوا ہے، دعا کریں کہ کورٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ آ جائے گی۔ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ کورٹ میں معاملہ گیا ہوا ہے، سب دعاؤں میں لگ جاؤ۔ یعنی دیکھیں، میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ وظائف کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دعائیں کرنا منع نہیں ہے تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ہم عمل چھوڑ کے دعاؤں میں بیٹھیں گے 1% نفع نہیں ہوگا، بلکہ ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ آپ بخارا سمرقند کی تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ خلافت عثمانیہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ ہلاکو خاں کی تباہی اٹھا کر دیکھ لیجئے، اس وقت امت مسلمہ میدان عمل میں آنے کے لیے تیار نہیں تھی، گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھی، ظالم سر پر تھا، ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ بخاری کا ختم کرو، آیت کریمہ کا ختم کرو، دعاؤں میں لگ جاؤ، سب دعا میں لگ جاؤ۔ کیا ہوا؟ اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو وظائف، دعائیں وغیرہ ہیں، لیکن یہ عمل کے ساتھ ہے، بغیر عمل کے نہیں ہے۔
اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے. ورنہ اگر ہم وظائف میں بیٹھے رہیں نا تو ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں لٹ جائیں گی اور ان کے جو حقوق ہیں وہ چھین لیے جائیں گے. ہمارے وظائف کام نہیں آنے والے کیونکہ اللہ نکموں کا ساتھ نہیں دیتا. اللہ ہاتھ پر ہاتھ بیٹھے درے بیٹھے رہنے والوں کا ساتھ نہیں دیتا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میدان عمل میں آئے کہ ہمیں میدان عمل میں آ کے کیا کرنا ہے. ہمیں آواز اٹھانا ہے اپنے حقوق کے لیے, جائز حدود میں رہ کر اور قانونی حدود میں رہ کر اپنے ملک کی قانون کی قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے جو بھی ہم کر سکتے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے. اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا ہے. اور جو تنظیمیں ہیں, جو آرگنائز ہیں اور جتنی بھی این جی اوز ہیں, انسانیت کے لیے کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں, ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے, سب کو مل کے چلنا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس موقع پر اگر ہم نے اپنے آپسی اختلافات کو نہیں بلایا تو پھر اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا. اپنے آپسی اختلافات کو بلا کر ہمیں یہ دماغ میں بٹھانا ہوگا کہ ہم سب مسلمان ہیں, سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں, چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, دیوبندی, بریلوی, جماعت اسلامی, اہل حدیث یا جتنے بھی مسلک ہیں, سارے کے سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں, ساری عورتیں ہماری بہن ہیں, ہماری مائیں بیٹیاں ہیں. یہ تصور, یہ نظریہ ہمیں بٹھانا ہوگا. کیوں بٹھانا ہوگا؟ یہ میری یا کسی مولانا ملا کی بات نہیں ہے. میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں, یہ نظریہ اسلام کا اور قرآن کا نظریہ ہے. اگر آپ دوسرے مسلک والے کو اپنا بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو کان کھول کر سن لیجئے, آپ کسی ملا کی بات کو نہیں ٹھکرا رہے, آپ قرآن کو لات مار رہے ہیں. قرآن کو لات مار رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے سورہ حجرات میں 26ویں پارے میں, انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو, مسلمان سب آپس میں بھائی بھائی ہیں, چاہے ان کے کوئی بھی مسلک ہو, چاہے ان کے کتنے بھی اختلافات ہو. جب تک کفر اور ایمان کا اختلاف نہیں ہوگا تب تک وہ ہمارا بھائی ہے. تو یہ نظریہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے کہ سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں. بھائی جب تم نے, مجھے تو تعجب ہوتا ہے اس ہندوستان میں کہ یہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں, کیسے جاہل لوگ ہیں کہ یہ غیر مسلم کو, ہندو کو, سکھ کو بھائی ماننے کے لیے تیار ہے, لیکن اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہے. بھائی ہم سب مانتے ہیں نا, ہمارا نظریہ, ہم بھارتی ہیں نا, مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ ہم بھارتی ہیں, ہم انڈین ہیں. ہمارا کیا نظریہ ہے کہ سارے ہندوستانی مرد ہمارے بھائی ہیں اور ساری ہندوستانی عورتیں ہماری کیا ہیں؟ بہن ہیں. چاہے وہ ہندو ہو, چاہے سکھ ہو, چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, وہ ہمارا بھائی ہے. کون سا بھائی ہے؟ انسانی بھائی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں برادران وطن. ہندو بھی ہمارا بھائی ہے, ہندوستانی بھائی ہے, ہمارا وطنی بھائی ہے, انسانی بھائی ہے. اور یہ انسانی رشتہ بھی ہمیں قرآن نے دیا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من انفسکم ازواجا. اللہ نے ہمیں تمام انسانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے. ہم سب کے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہم سب بھائی بھائی ہیں. اور مسلمان ہمارا دوہرا بھائی ہے, انسان بھی ہے اور مسلمان بھی. بہرحال میرے بھائیوں, یہ قرآن کا نظریہ ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا. اگر ہم نے نہیں سمجھا تو پھر ہمارا کوئی نام لینے والا بھی نہیں, نام و نشان بھی ہمارا نہیں. تو اس لیے آج کی باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی اسلامی شناخت کو پہچانیں کہ ہماری شناخت کیا ہے, اللہ نے ہمیں کیسا بنایا ہے. اور اس کے بعد اپنی شناخت کو پہچاننے کے بعد قرآن کے پیغام کو ہم لے اور قرآن کے پیغام پر خود بھی عمل کرے اور اس کی دعوت کو عام کرے. دعوت جیسے زبان سے ہوتی ہے اسی طرح عمل سے بھی ہوتی ہے. اگر ہم سب قرآن پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے, قرآن کا جو ایک حکم پردہ ہے, اگر ہم نے عملی طور پر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو پھر یہ ہمارا عمل ہی انسانیت کے لیے دعوت بن جائے گا. قرآن کے پیغام کو عام کرے اور امت مسلمہ کے لیے ہم اور ساری انسانیت کے حقوق کے لیے ہم میدان عمل میں اترے اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ چلے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کا بھی اہتمام کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. میں ایک بات بتا کے اپنی بات ختم کروں کہ اگر ہم عمل کے ساتھ ساتھ دعا مانگیں گے نا, دعا میں مزہ آئے گا.
اور آپ کو نا اللہ کا ساتھ محسوس ہوگا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ آٹومیٹک بات ہے۔ اور دیکھو جو کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے اس کو مزہ آتا ہے اور یقین بھی ہوتا ہے۔ اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے نا، خالی ایسی دعا کرتے رہیں گے تو دعا میں مزہ نہیں آئے گا۔ دوسرا، ایسی دعا مایوسی پیدا کرے گی، یار اللہ کچھ کر ہی نہیں رہا، میں تو دعا مانگ رہا ہوں، نعوذ باللہ اللہ کچھ کر ہی نہیں رہا، مزہ نہیں آئے گا، لطف نہیں آئے گا اور یقین بھی نہیں آئے گا، اور انسان مایوس ہو جائے گا اور ایک دن یہ انسان دعا مانگنا چھوڑ دے گا۔ تو اس لیے ہم جو ہے ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے آفاقی پیغام کو امت میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں تمام انسانیت کے لیے اور تمام مظلوموں کے لیے ہمیں کام کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔